بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے سورہ بینہ کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب اس کے چند عملی پہلو یا تدبر کے لحاظ سے، غور و فکر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں ایک طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ کفر کی حالت میں مبتلا رہیں گے. ان کا نکلنا اس سے ناممکن ہے جب تک کہ ایک ایسا رسول نہ بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت کے اوپر روشن دلیل ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، اور باطل کی تمام آلائشوں سے اور آمیزشوں سے وہ پاک ہو، اور جو پچھلی کتابیں آلودہ کر دی گئی تھیں تو وہ ان سب چیزوں سے پاک، اور جس میں کہ بالکل درست اور صحیح تعلیمات ہوں. تو ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے سے ان پر حجت قائم کی گئی ہے، نہ ماننے والوں پر، کہ جنہوں نے انکار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلسل انکار کر رہے تھے، اور کہا گیا کہ بینہ آ گئی ہے، اگر اس کے بعد تم نہیں مانتے تو پھر تم اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے. نہ ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جہاں پر لازوال نعمتیں ہوں گی، نہ ہی موت ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ تکلیفیں ہوں گی، نہ غم ہوں گے، نہ تھکاوٹ، نہ دکھ، نہ پریشانی، نہ ناگوار حالات دیکھنے کو ملیں گے، بلکہ وہاں پر ہر وقت خوشیاں، عیش آرام اور راحت، سکون، اور ہر وقت انسان جو ہے خوشی اور ایک نشاط اور ایک سرور کی کیفیت میں رہے گا، اور وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ وہاں سے کوئی ان کو نکال سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنتوں کا وارث بنا دے گا جہاں سے وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، اور نہ وہاں سے کبھی ان کے دل میں نکلنے کا یا جانے کا خیال بھی پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا وعدہ بھی کیا ہے اپنی رضا کا، کہ جنت بھی ملے گی اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو مل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوں گے، مگر جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دنیا میں زندگی گزاری ہوگی تو وہاں پر یہ اس کو اجر و ثواب کی اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بینہ نے، واضح کر دینے والی صورت نے انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ رسول کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد میں کتاب کو ماننا ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ سارے ٹیڑھوں کی ٹیڑھ نکال دیتی ہے، بلکہ وہ مستحکم ہے، درست ہے، سیدھی ہے، قیم ہے، اور دوسروں کو بھی سیدھا کرنے والی ہے، واضح ہے، صاف ہے، قطعی، اور اس میں درست احکامات ہیں۔ تو پھر اس کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو جو اس میں بتائی گئی ہیں، اور تفرقے میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ اس چیز سے اس میں منع کیا گیا ہے، جو ماننا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور جو چیز نہیں کرنی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس سے یہ دین کو تفرقہ جو ہے مونڈ کے رکھ دینے والا عمل ہے، اور اس سے جو ہے دین کا کام رک جاتا ہے، اور اختلافات میں لوگ پڑھ کر پھر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جن تین کاموں کے کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہاں پر، اور جس کو درست دین بتایا گیا ہے، اور اس میں جو یہ اہم تین چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو دین کا خلاصہ بھی کہا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اخلاص نیت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور کیسے اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، خود ساختہ دین نہ بنایا ہوا ہو، اور دین بس اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور طریقہ بھی خود بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا، یعنی آپ کے ذریعے ہمیں وہ پہنچایا گیا، طریقہ بتایا گیا، تو وہی کرنا ہے جو آپ نے بتایا، اور وہ نہیں کرنا جو آپ نے نہیں بتایا۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، اور دین کی اصل ہے اور دین کی بنیاد ہے یہ، اور افضل عبادت ہے، اور اس کا نماز کا ہی سب سے پہلے انسان سے سوال بھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیسری بات کی ہے وہ مال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے۔ وہ بندوں کا حق ہے، اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا کرتا ہے انسان تو ہی کامیابی ہے، اور انسان جو ہے دیکھیں مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شدید گرفتار ہے، اور مال انسان وہیں پر لگاتا ہے جہاں سے اسے کچھ فائدے کی امید ہو، توقع ہو، کچھ منافع حاصل ہونے والا ہو، اور یا پھر وہاں لگاتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ تو وہ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی راہ میں لگائے گا، اور منافع اور پروفٹ تو اس کو 7 گنا 700 گنا، اور کتنا اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا وہاں پر اس کو 10 گنا 700 گنا، تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص نیت کی وجہ سے وہاں پر بڑھائیں گے، جتنا بھی جس نے اللہ کی راہ میں اخلاص سے دیا ہوگا اتنا وہاں پر اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اور ایک اور جو مجھے آخری اس میں ایک اور چوتھی بات لگی دین کے حوالے سے، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا تقوی، خشیہ ربہ جو آخری آیت میں آیا ہے، اللہ کا تقوی، کہ اگر اللہ کا تقوی ہوگا اس کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، تو وہ بہت سی برائیوں سے، خرابیوں سے بچ جائے گا، نہ وہ ظلم کرے گا کسی کے اوپر، نہ کسی کی حق تلفی کرے گا، نہ کسی کا نقصان کرے گا، نہ کسی کا برا چاہے گا، نہ کسی سے برائی کرے گا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر وہ کام کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائے گا جس سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور کھلے اور چھپے ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو پھر بہت ساری وہ خرابیوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کا ڈر ہی پھر اس کو ان تمام خرابیوں سے بچائے گا۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم کتنے کیمرے لگا لیتے ہیں، اس کے بعد میں بھی جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے جو جرم کرنے والا ہے وہ اس سسٹم سے نفرت کرتا ہے،
وہ اسے پسند نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف چل رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا شراب کا کہ وہ حرام ہو گئی ہے، تو کہاں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ جس کے گھر میں تھی، جو خرید رہا تھا، جو کسی کو ہدیہ دے رہا تھا، جو کہیں بھی کسی کو لے کر جا رہا تھا، سب کچھ انہوں نے وہیں کے وہیں سب پھینک دیا۔ پورے میں مدینہ میں شراب بہنے لگی گلیوں میں۔ کہاں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ یہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، کہ جیسے ہی حکم آیا اور انہوں نے عمل کر لیا۔ یہ اندر سے جب انسان چینج ہوتا ہے تو اسے کسی بھی کیمرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود چلتا ہے۔ وہ تو اس کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کروں۔ پھر وہ بچنے کے لیے بہانے نہیں کرتا، وہ اس کام کو اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ دو گروہوں کی بات ہے، شروع سے اہل کتاب علم والے لوگ، اور دوسرے مشرک جن کو کہا گیا وہ لا علم، ان کے پاس کوئی کتاب کوئی شریعت نہیں، اور ایک کے پاس کتاب اور شریعت موجود ہے۔ تو علم ہونے کے بعد کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے اور خود کچھ اور کر رہے ہیں، منمانی تفسیر ہے، منمانے کام، اور پھر وہ کتاب ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کو علم ہوتا ہے تھوڑا بہت کسی چیز کے بارے میں، تو وہی زیادہ جھگڑے اور فساد اور اختلافات اور بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جس کو علم نہیں ہوتا وہ تو بیچارہ خاموشی سے مان لیتا ہے، یا پھر خوشی سے مانتا ہے اور اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کام کو، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ بحثیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ علم کہیں جہالت میں تو اضافہ نہیں کر رہا، کہیں حجت بازیاں تو نہیں سکھا رہا، کہیں یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ہمارے خلاف حجت تو نہیں بن جائے گا۔ اور ہم نے اس میں دیکھا صورت میں ملامت میں بھی اہل کتاب کو مقدم رکھا گیا کہ علم کے بعد میں ان کی یہ حالت ہے، اور دوسرے تو لا علم لوگ ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ ساری تفرقے بازیاں علم آنے کے بعد میں ہیں۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں صحیح علم تھا، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیشگوئیاں موجود تھیں، اور پورا اس طریقے سے ذکر موجود تھا کہ وہ پہچان گئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینہ میں اسی لیے آ کر آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے پھر ہماری نسل میں ہی آئے، اور مشرکین سے کہتے رہتے تھے کہ دیکھو ہمارا نبی آنے والا ہے، اب ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ اس طریقے سے پہچانتے تھے آپ کو جیسے کہ اپنے بچے کو انسان پہچانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب دیکھیں ماں باپ ہیں، کوئی کتنے بھی بچے ہوں، کہیں بھی کسی ہجوم بھیڑ یا کسی بھی جگہ چلے جائیں، مگر اپنے بچے کو دور سے پہچان جاتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ وہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسے کہ گویا انسان کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے، ایسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، مگر اس کے بعد میں بھی انہوں نے نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ہوئی بن اخطب جو تھے، اور ان کی بیٹی تھیں، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ہجرت کر کے، تو وہاں پر وہ ان کو ان کے چچا اور ان کے والد دیکھنے کے لیے آئے کہ جا کر دیکھیں کہ واقعی نبی سچا ہے یا نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے وہ گھر واپس گئے تو حضرت صفیہ سن رہی تھیں باپ اور اپنے چچا کی باتیں، تو دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ چچا نے پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے آپ کا، کیا یہ وہی سچا نبی ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں ہے تو وہی۔ تو پھر انہوں نے چچا نے کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا، ایک نہیں مانوں گا۔ اور کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہی حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے آنا تھا ان کو، تو یہ آ کیسے گئے ادھر؟ تو اس لیے جب یہ اس میں سے آ گئے تو پھر ہم ان کو نہیں مانیں گے، حالانکہ پہچان گئے، اس کے بعد میں انکار کر دیا۔ تو ایک مقولہ بھی ہے کہ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام آدمی کی غلطی جو ہے وہ اتنی نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہے، ایک عالم جو ہے وہ بگڑتا ہے، وہ غلط
فتوے دیتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، تو وہ بدترین بگاڑ ہوتا ہے۔ اور عام آدمی کتابیں نہیں پڑھتا، عام آدمی کو علم نہیں ہوتا، وہ تو سب عالموں کے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہوگا۔ اور ایک اور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پائلٹ ہے تو اس کی غلطی جو ہے اور ایک عام آدمی کی غلطی میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو گرانے کا ذریعہ بن جائے گا ایک ذرا سی غلطی سے، اور ایک عام آدمی بیٹھا ہوا کچھ بھی کر رہا ہوگا، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ ایک پائلٹ کی غلطی سے نقصان ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پر اس میں بتائی گئی ہے کہ ان کے تفرقوں نے جو نقصان کیا وہ کتنا بڑا نقصان تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور آخری کتاب اور اس موسٹ ماڈرن جو کہا ہے ایڈیشن کے مالک ہیں، جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اب، تو اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے کی کیا ہماری جو ہے کیا کوشش ہے، اور کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، اور یعنی جبراً پڑھنا ہے یا کبھی کبھار پڑھنا ہے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا یہ قدر ہے اس کی؟ ہم دنیا زمانے کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اور کیا یہ اللہ کی باتیں شیئر کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ دوسروں کو بتانے کے قابل نہیں ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی بات انسان کے دل کو لگ جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر دوسروں کو بھی بتائے، کوئی شعر ہو، کوئی اقوال ہوں، کوئی یا کوئی کسی کی بات ہو یا کوئی سینگ ہو، تو کہتے ہیں کسی بہت اچھی اگر پسند آ جائے، بہت اچھی لگ جائے، کہتے ہیں یہ تو سونے میں تولے جانے والی بات ہے، یا پھر یہ سونے سے لکھی جانے والی بات ہے۔ تو کیا قرآن سے بڑھ کر بھی، اللہ کے کلام سے بڑھ کر بھی کوئی سونے میں تولے جانے والی چیز ہو سکتی ہے، یا سونے سے لکھی جانے والی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دیتے جیسا کہ دینی چاہیے۔ تو بس یہی ہے کہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی ہے، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اسے زبردستی کچھ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود انسان چلتا ہے، خود بخود انسان کرتا ہے، اس کی باتیں ایسی دل پہ لگتی ہیں اور فوراً انسان عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی جو قرآن والے ہیں، کتاب والے ہیں، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ایسے ہی ہو جائیں کہ ہمیں بھی چین نہ آئے، ہم بھی دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں، اور اس کا میسج جو ہے وہ تمام انسانوں کو اور تمام دنیا کو پہنچا کر دم لیں انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال میں انہوں نے پوری معلوم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو بھی اس کام پر لگا دیں کہ ہم اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں، اور خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ایک اور چیز جو ہم اس میں دیکھیں سورت کے حوالے سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر ہمارے لیے بھیجا۔ اگر صرف کتاب بھیج دی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو ہم قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اور عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو پھر ہر کام یہ دیکھنا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور سنت کے مطابق ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ بینہ آپ اور قرآن کریم دونوں ہیں، اور دونوں کو ہی ماننا اور فالو کرنا ہے، اور آپ کا اتباع کرنا، پیروی کرنا ہر ایک پر لازم ہے، جو ایمان لائے اس پر لازم ہے۔ اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار ہیں، عبادات ہیں، یہ سب طریقہ کس نے سکھایا، کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، قرآن میں حکم دیا گیا، اور طریقے کس نے بتائے، کر کس نے دکھایا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس میں کوئی بھی کسی بھی کاموں میں، کسی بھی چیزوں میں اپنی منمانی اور مرضی نہیں کرنی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 جو ہے اس کی سورہ بینہ کی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے اور ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔
رسول نے آ کر پڑھ کر ہمیں یہ سنایا اور ہمیں بتایا ہے۔ رسول کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے، اور پہلے رسول کی بات ہے، پھر قرآن کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رسول قرآن لائے ہیں اور انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ خالی یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بینہ اور صحف مطہرہ اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں، مگر پہلے رسول یعنی لانے والوں کی بات کی گئی، لانے والے کی، کہ ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کتنی بدعات، خرافات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد والوں نے بھی نہیں کی، وہ خود بنا لی اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا، اور بڑی خوشی سے اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل یہ دیکھنی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین میں سے کسی نے، سب تبع تابعین نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، تو پھر کیوں کر رہے ہیں اس سب کو؟ یہ سب ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جو حدیث کا انکار کہتے ہیں، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، تو وہ سب لوگ قرآن کو مانتے ہیں مگر احادیث کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم خود ہی سمجھ لیں گے، خود، یعنی احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، فتنہ ہے، اور اس کے خلاف وہ جو غلط باتیں کرتے ہیں، یہ سب لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کی باتیں ہیں۔ اب ہم صرف ایک دو دلیل سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کر کے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات میں کہ پھر سر منڈاؤ، تحلقوا رؤوسکم، پھر اپنے عمرہ کرنے کے بعد میں یا حج کرنے کے بعد میں اپنے سر کو مونڈو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کتنے لوگ، آپ سب لوگوں میں سے بھی اور ہم سب بھی، کتنے لوگوں نے حج کیا ہے، کیا کبھی ہم نے عورتوں کو بھی سر منڈواتے ہوئے دیکھا؟ عورتوں کو بھی گنجا ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا نا، صرف مرد جو ہیں وہ سر منڈواتے ہیں، حالانکہ مرد عورت سب مخاطب ہیں اس میں۔ تو یہ کس نے بتایا کہ عورتوں کو کتنے بال کاٹنے ہوں گے؟ تو وہ تو پھر ان کی چوٹیاں سب منڈ دی جاتی ہیں، ان کے بال وہ سب کو گنجا کر دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، ان کی چوٹی نہیں کاٹی جاتی، بلکہ یہ بتایا کس نے طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عورتوں کی جو چوٹیاں اور پہلے مینڈیاں بولتے تھے ان کو، وہ اس میں سے آخری سرے پر ایک پورے کے برابر بال کو اپنے انگلی پر لپیٹ کے وہ کاٹا جائے گا، اتنے بال کٹیں گے۔ اور دوسری ایک اور دلیل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں مردار حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ مردار نہ کھایا جائے، وہ حرام ہے، مگر یہ کس نے بتایا کہ مچھلی جو سمندر کی مردار ہے وہ حلال ہے؟ یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا مردار حلال اور زمین کا مردار حرام، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کریم میں۔ تو اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم مچھلی نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ پانی میں مر جاتی ہے وہ، تو ہم وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ مردار ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، وہ حلال ہے اور زمین کا حرام ہے۔ تو یہ اگر ہم احادیث کو ہٹا دیں گے تو پھر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ تم رسول کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اگر کرو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے، شیطانی راستوں پہ چلنے لگو گے، کیونکہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور پھر اسی میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹو گے تو تم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر دو گروہ ہیں، ایک تو کچھ لوگ ہیں جو احادیث کو ہی نہیں مانتے ہیں، اسی کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منمانی حدیثیں مانتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں ہی غلط راستے ہیں، جو خود ساختہ اور پھر من گھڑت اور جعلی جو احادیث ہیں اور فیبریکیٹڈ جو ہیں ان کو مانتے ہیں، تو وہ بھی غلط راستہ ہے اور یہ بھی غلط راستہ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جو صحیح احادیث کو قرآن کے ساتھ فالو کریں، ان کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی نازل کی ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حکمت سنت ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حکمت جو ہے سنت ہی ہے اور اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پریکٹیکلی کر کے بتایا، آپ کا عمل جو تھا وہ قرآن تھا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سارا کچھ کر کے دکھایا، وہی بتایا، ساری زندگی وہی کرتے رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہی قرآن آپ نے عمل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے قرآن کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں واضح طور پر کھول کر صاف طور سے بتائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کو واضح کر کے ہمیں بتا جائیں، سمجھا جائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ تو اس سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم صحیح دین پر کبھی بھی زندگی میں عمل نہیں کر سکتے۔ تو جو اہل کتاب کے لیے تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر سنت سے ہٹے تو پھر چاہے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی ہوں اور کتاب والے ہی ہوں، تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں اور سنت پر عمل نہ کریں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اصل شرط ماننے کی یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قدموں کی پیروی نہیں کریں گے، جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے، صرف کہے پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ کیے پر عمل کرنا ہے کہ جو آپ نے کیا ویسے ہی کرنا ہے۔ پسند و ناپسند کیا تھی، کیا معیار تھا، تو ہٹنا جو ہے اصل میں اس سے تفرقے بازی میں مبتلا ہونا ہے۔ آپ ہمارے لیے رول ماڈل اور ایک چلتی پھرتی مثال ہیں، جو کر گئے وہ کرنا ہے، جو کر رہے تھے وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ کبھی نہیں کرنا ہے۔ زندگی کے تمام طریقے، نماز اور پھر اس کے بعد میں عبادات کے تمام طریقے جیسے بتائے ہیں ویسے کرنا، اس میں کمی بیشی یا زیادتی نہیں کرنا ہے، تبھی قبول ہوگا، ورنہ تو سب ریجیکٹ کر دیا جائے گا، سب رد کر دیا جائے گا، سب منہ پہ واپس پھینک دیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہ ہمیں خود بھی پڑھنی سمجھنی ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنی ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ افضل اعمال، نماز جو اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ جو بندوں کا حق ہے، اس کی دونوں کی ادائیگی کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے کہ صحیح طریقے سے وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ پھر تفرقہ بازی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، غلط باتوں میں حتی الامکان ان سب چیزوں سے بچنے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے جہاں تک بھی ممکن ہو۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے تقوی نصیب فرما جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اسی طرح کا ڈر خوف ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم تمام غلط کاموں سے، برائیوں سے، ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سب سے بچنے والے ہوں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں، اور کل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے ماں باپ کو، ازواج، اولاد اور تمام بہن بھائی مسلمانوں کو، اللہ ہماری آئندہ نسلوں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔